السلام علیکم. سگما پراپرٹیز کی طرف سے میں ہوں سمید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک سگما. بالکل رنگ روڈ کی جو کنٹروورسی آئی ہے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آئی ہے، بالکل یہ بڑا ہی تکلیف دہ چیز آئی ہے سامنے. رنگ روڈ کا بیسک کانسیپٹ تو عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کو ایزی ایکسیس دینا ہے. ظاہر بات ہے کچھ سوسائٹیز کو اس کا فائدہ بھی تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اگر ان کو فائدہ تھا تو وہ مل کے اگر اس رنگ روڈ پہ باثر لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو اگر چینج کروایا تو وہ اس کے پیسے دے کے بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایونچولی وہی ان کے بینیفیشریز بھی تھے. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ بہت زیادہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرے، کیونکہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ عوام الناس کو اس کا نقصان ہوگا. تو ان کے اوپر جرمانے ڈال دے یا ان سے پیسے لے لے اس چیز کے اور یہ کنٹروورسی کو ختم کرے جتنی جلدی ہو سکے. بیسیکلی 3 طرح کے چارجز ہوتے ہیں. کچھ سوسائٹیز بتاتی ہیں کلیئرلی اور کچھ ڈیولپر جو ہے وہ نہیں بتاتے اس کے بارے میں. تو آپ نے اپنے پلاٹ لیتے وقت 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں: ایک ڈیولپمنٹ چارجز، ایک پوزیشن چارجز اور ایک کیٹیگری چارجز. ڈیولپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈیولپرز انکلوزیو آف دی ڈیل دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے پلاٹ خریدے تو اسی میں چارج وہ شامل ہیں. کبھی کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جو سب پہ لاگو ہوں گے وہ اینڈ آف دی انسٹالمنٹس آپ کے اوپر بھی لاگو ہوں گے. پوزیشن چارجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر حالت میں دینے پڑیں گے، وہ تب آپ کو دینے پڑیں گے جب آپ نے گھر بنانا ہو. جو تیسری چیز ہے وہ کیٹیگری ہے. کیٹیگری اس پلاٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ جس پلاٹ کو بولیوارڈ ٹچ کر رہا ہو مین، یا کارنر ٹچ کر رہا ہو، یا اس کو پارک ٹچ کر رہا ہو. اس کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں جس کے 10% آپ کو دینے پڑتے ہیں. جتنے آپ کے ساتھ کیٹیگری لگے گی اتنے ہی اس کے 10% زیادہ ہوتے جائیں گے. مطلب اگر آپ کے پاس 2 کیٹیگری لگی ہوئی تو آپ کو 20% دینا پڑے گا. اگر آپ کے پاس 3 کیٹیگری ہیں تو 30%، اگر ایک لگی ہوئی تو پھر 10%. فائل کا جو مین مقصد ہوتا ہے اس سے یہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے لانچ سیکٹر میں یا پوری ایز اے ہول سوسائٹی میں اس کا یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فائل ہے یہاں پہ آپ کا کہیں نہ کہیں پلاٹ ہے، لیکن آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ پلاٹ کس جگہ پہ ہے جب تک وہ بیلٹڈ یا اس کو کوئی نمبر یا ماسٹر پلان نہیں آ جاتا اور آپ کو نمبر نہیں لگ جاتا اس فائل پہ. جب وہ فائل پہ نمبر لگ جاتا ہے تو وہ پلاٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. عام طور پہ جس سوسائٹی میں بھی آپ گھر بنانا چاہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں، پوزیشن چارجز پے کریں، اس کی جو پوری اگر کوئی انسٹالمنٹس پلان ہے اس کی پیمنٹ پوری کریں تو آپ بالکل گھر بنا سکتے ہیں. اور کچھ سوسائٹیز میں جو بالکل نیو ہوتی ہیں تو وہ اپنے وہاں پہ آبادی لانے کے لیے اس طرح کی بھی ان کو ایک پریویلیج دیتی ہیں کہ آپ پہلے انسٹالمنٹ پہ ہی اپنا گھر بنانا شروع کر دیں. نارملی اگر آپ سے فائل لوز ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ تو ہوتا ہے ڈپلیکیشن میں، ظاہر بات ہے آپ کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی سوسائٹیز ہیں ان کے پاس سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور کمپیوٹرائز سسٹم کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب آپ شناختی کارڈ اگر آپ کا ہے، پاسپورٹ ہے تو وہ اس سے وہ ویریفائی کر کے آپ کو دوسرا بنا کے دے سکتے ہیں. یہ تو ہر سوسائٹی کے ڈیفرنٹ رولز ہیں کہ آپ کیسے ٹرانسفر کریں. دیکھیں سب سے سوسائٹیز کے سب سے جو مین رول ہے، بلکہ وہ CDA کا بھی ہے، RDA کا بھی ہوگا اسی طرح، کہ اگر آپ بائر ہیں، آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو بغیر آپ کے آئے ہوئے بھی پرچیز ہو جائے گی، ہو جائے گا جو بھی پلاٹ ہے، آپ کے ڈاکومنٹ سینڈ کرتے، لیکن آپ سیل نہیں کر سکتے. سیل کا طریقہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو فزیکلی اپیئر ہونا پڑتا ہے. اگر آپ فزیکلی اپیئر نہیں ہو سکتے تو پھر اس کا پروسیجر جو ہے کافی جو ہے لینتھی ہے. وہ آپ کو ایمبیسی کے تھرو اٹیسٹیشن اس کی کروانی پڑتی ہے، اس کے نام پہ پاور آف اٹارنی جمع کرانی پڑتی ہے، پھر وہ فورن آفس سے اٹیسٹڈ ہوتی ہے، پھر جا کے یہ کہیں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور بیسکلی اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جس بھی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ پرچیز یا فائل پرچیز کیا ہوا ہے ان کے اسپیسیمن آپ خود دیکھ لیں وہاں سے. بس وہ جو کہتے ہیں نا مثال ہے کہ جب تک سچ پہنچتا ہے تو جھوٹوں نے گاؤں کے گاؤں جلا دیے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی بس انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 100 منہ 100 باتیں اور قسم قسم کے جو ہے اوپینینس. میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی انویسٹرز کو آن دا لانگر رن اس کا کوئی نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال تو ظاہر بات ہے ساروں کے اوپر ہی ایک اسٹینڈ اسٹل ہوگا اس کا کہ کنٹروورسی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بغور جائزہ لیں، ہم نے کوئی بھی
کسی بھی اپنے میڈیا کیمپین میں کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ان کو رنگ روڈ کا کوئی انٹرچینج مل رہا ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہی بولا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو موٹر وے کا انٹرچینج مل رہا ہے. تو ان کی ساری کیمپینز بھی اسی کے اوپر ہیں. اگر تو ان کو رنگ روڈ کی کوئی انٹرچینج مل بھی رہا تھا یا مل رہا ہے تو دیٹس اے چیری آن ٹاپ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں ملتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ ان کا مین چیز ہی ان کی جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر ڈیزگنیٹڈ انٹرچینج ہے. کب بنے گا تو مجھے ایک بڑی فنی چیز اس پہ یاد آ رہی ہے. کسی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یہ کروا دیں, تو میں نے ان کو یہی بولا کہ میرے والد صاحب کا نام اخندزادہ عبدالغنی ہے اور حبیب رفیق نہیں ہے. کچھ چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ ہوتی, اب وہ سوسائٹی کو خود پتہ ہوتی ہیں, لیکن جو میرے علم میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد بڑی اچھی خوشخبری آنے والی ہے اس کے بارے میں. اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کامنٹ سیکشن کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل یا ان باکس بھی کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام کو فالو کریں.